أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو نا آج ہماری کلاس میں ہوگا. یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے. یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو خواب میں دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ خواب یوسف علیہ السلام اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے. انہوں نے خواب سن کے سمجھ گئے کہ نا یوسف علیہ السلام کو بلند مقام ملنے والا ہے. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہیں کرنا. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. اس کے بعد جب بھائیوں نے دیکھا کہ جو نا یعقوب علیہ السلام جو نا صرف یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگا. 10 بھائیوں نے پلاننگ کی ہم یوسف کو قتل کریں گے. 10 بھائیوں نے پلاننگ کی. ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں، قتل نہیں کرنا ہے. اگر قتل ہی کرنا ہے تو فی غیابات الجب، یعنی کہ کنواں میں پھینک دیں گے. کنواں میں پھینک دیں گے، آسان طریقہ ہے. قتل نہیں کرنا ہے. اچھی بات. تو پورے بھائی جو ہے نا پلان کر لیتے ہیں کہ کل ہم پھرنے کے لیے جائیں گے، وہاں جا کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیں گے. پورے بھائی جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں اے ابو جان، ہم یوسف کو باہر لے کر جانا چاہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مت لے کر جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نا میرے بیٹے یوسف کو لومڑی کھا لے، بھیڑیا کھا لے. تو یہ یعقوب علیہ السلام بتا رہے تھے. لیکن بھائیوں نے کہا اے ابو جان، تم کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ تو آخر کار جو ہے نا یعقوب علیہ السلام اجازت دیتے ہیں. تو یہ بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا جنگل کے نکلتی، کھیلنے کے لیے نکلتی ہیں میدان میں. تو پورے بھائی کیا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیتے ہیں. کنواں میں پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو شرٹ ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جو کپڑا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. اس کپڑے میں خون لگا لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا شرٹ کپڑا جو ہے نا وہ نکال کے جو ہے نا اس شرٹ میں خون لگاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو لاتے ہیں، جب کنواں میں پھینکنے کے بعد ان کا شرٹ لاتے ہیں. آ کر اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ اے ابو جان، یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ایک بھیڑیا نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو نا یہ جھوٹ ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. یعقوب علیہ السلام نے کہا تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے. کیسا معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے جھوٹ ہے؟ لومڑی جب کھائے گا تو کپڑا پھاڑے گا نا. کپڑا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، صرف خون لگا ہوا تھا. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو جھوٹ ہے. پھر یعقوب علیہ السلام صبر کیے. چلو میں اللہ سے جو نا اس کا بدلہ پاؤں گا، یعنی کہ میں صبر کر لوں گا. اس کے بعد جب کنواں میں پھینک دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، جیسا کہ ریگستان میں لوگ جو ہے نا سفر کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے کنواں میں آتے ہیں. اس طرح ایک قافلہ جاتا ہے، ان کو پانی کا پیاس آتا ہے. تو قافلے والے ایک شخص کو بولتے ہیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. ایک شخص جاتا ہے، جا کر کنواں میں جو یہ ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے. تو بگیٹ ہے، ڈول ہے، وہ جو ہے نا کنواں میں ڈالتا ہے. دیکھ دیں گے ایک بچہ اس میں ہے. وہ جو شخص خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا بشرا ھذا غلام، یعنی کہ مجھے غلام مل گیا، مجھے ایک بچہ مل گیا. اس طرح جو ہے نا وہ جو جس کو یعقوب علیہ السلام جس کو جو ہے نا یوسف علیہ السلام ملا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتا ہے، اپنے قافلے والے کو نہیں بتاتا ہے. یعنی کہ آ کے پانی نکالتا ہے، وہاں یوسف علیہ السلام رہتے ہیں اس کنویں میں. تو جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر چھپا لیتا ہے، قافلے والے کو نہیں بتاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ قافلہ تھوڑا آگے نکلتا ہے تو جو ہے نا ان کے جو بھائی وہ پورے آتے ہیں. آ کر ہر دن کنواں میں دیکھتے تھے کہاں ہے یوسف، کہاں ہے یوسف. ایک دن دیکھیں کنواں میں نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہا ہے. یہ بھائی ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام تھا، حالانکہ بھائی ہے وہ. لیکن یہ پورے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے یوسف، وہ بھاگ گیا تھا ہم سے. اگر آپ
لینا چاہتے تو لے سکتے ہیں. تو کم قیمت میں یہ بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے ہیں. تو جو ہے نا یہ شخص جو ہے نا لے کر جاتا ہے, جا کر جو ہے نا مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتا ہے. وہ بھی کسے سیل کرتا ہے؟ بادشاہ عزیز مصر کو. عزیز مصر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں مصر کے بازار سے. پھر جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں اکریمی مثوا, یعنی کہ اس یوسف کو اچھی طریقے سے جو نا دیکھ بھال کرنا, اچھا کھانا پانی دینا. یعنی کہ کنواں سے اللہ ان کو محل لے کر گیا. یعنی کہ اپنی بیوی کو, یعنی کہ بیوی کا نام جیسا کہتے ہیں کہ زلیخا ہے, زلیخا سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا یوسف کو اچھا دیکھ بھال کرو, ان کا کھانا پینا سب اچھا ہونا چاہیے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام انہی کے محل میں تھے. اتفاق سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. تو برائی کا ارادہ کرنے کے لیے جو نا پورا روم بند کر لیتی ہے. زلیخا پورا روم بند کر لیتی ہے. پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہے, آ کر جو ہے نا برائی پر ابھارتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کہتی ہے کہ معاذ اللہ, میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ علامت, کچھ نشانی ان کو بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہاں سے یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں, سیدھا دروازہ کی طرف بھاگتے ہیں. جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہیں جو ہے نا ان کے بادشاہ کھڑے رہتے ہیں, وہیں ان کے شوہر کھڑے رہتے ہیں. جب وہ شوہر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, تو ان کی بیوی نے کہا, عزیز مصر جو بیوی نے زلیخا نے کہا, جو من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. یعنی کہ ان کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر, جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے جیل میں ڈال دیں گے, عذاب دیں گے. یعنی کہ زلیخا کہنے لگی یوسف نے مجھے برائی پر بھڑکایا ہے. تو اس کے بعد ایک شخص یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے سمجھو کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں, زلیخا جھوٹی ہے. اگر کپڑا سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن. جب وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ جو نا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, سمجھ جاتی ہے جو نا میری اس کی جو بیوی ہے وہ جو ہے نا زلیخا جو ہے نا اس نے بھڑکایا ہے. جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے نا زلیخا نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے, تو اس کے بعد زلیخا کو بادشاہ کہتا ہے تم جو نا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. ساتھ میں یوسف علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں یوسف اعرض عن هذا, یوسف اعرض عن هذا, یوسف اس قصے کو کسی کے پاس بیان نہیں کرنا, یہ جو قصہ جو ہوا ہے کسی کے پاس بیان نہیں کرنا. تو اچھی بات ہے. تو اس کے بعد چند دنوں میں پورا مصر میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے, یعنی ایک بادشاہ کی بیوی نے ایک غلام کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا ہے. یعنی کہ کیونکہ بادشاہ کی بیوی ایک غلام کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتی ہے. جب یہ زلیخا کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو زلیخا پوری عورتوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے, سب کے سامنے ایک فروٹس رکھتی ہے اور چاقو رکھتی ہے اور کہتی ہے یوسف تم ادھر آؤ. جب پوری عورتیں جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں وقطعن ایدیہن, اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتے ہیں, اور پوری عورتیں کہتی ہیں کہ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بادشاہ, یہ تو ایک فرشتہ ہی ہو سکتا ہے, یہ تو انسان. یعنی کہ ہمارے پاس تصور کیا ہے, فرشتے مطلب بہت خوبصورت, اس کے اپوزٹ شیطان مطلب بہت بدصورت. پوری عورتوں نے کہا کہ یہ تو ایک فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہاں رہتے ہیں. زلیخا پھر کھلم کھلا یہ کہتی ہے میں دوبارہ یوسف کو جو ہے نا بھڑکاؤں گی زنا پر, اگر یوسف نہیں مانے گا تو میں اسے سزا دوں گی پورے عورتوں کے سامنے. دوبارہ جو ہے نا زلیخا جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو زنا پر بھڑکاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں جیل میں چل جاؤں. یعنی کہ زلیخا کہتی ہے دوبارہ میں جو ہے نا یوسف کو جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا بھڑکاتی ہے زلیخا زنا پر, کہتی کہ اگر یوسف زنا میری بات اگر نہیں مانے گا میں اسے جیل میں ڈال دوں گی. تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب السجن احب الی مما تدعوننی الی, اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا یہ گناہ سے بڑھ کر افضل یہ ہے میرے لیے میں جیل میں چل جاؤں.
اللہ میرے لیے افضل یہ ہے کہ جو ہے نا تو مجھے جیل میں ڈال دے، اس زلیخا کی جو ہے نا اس سے جو ہے نا مجھے بچا دے. تو ایسے ہی ہوا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص داخل ہوئے. دو لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. وہ کون تھے؟ دونوں بادشاہ کو جو ہے نا کھلاتے تھے، پلاتے تھے. اب دونوں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص یہ خواب دیکھتا ہے، وہ جو ہے نا انگور جو ہے نا نچوڑتا ہے. ایک اور شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر میں روٹی ہے، پرندے آ کے جو ہے نا روٹی کھا رہے ہیں. اب یہ خواب دیکھتے ہیں دونوں آ کر یوسف علیہ السلام کو یہ خواب بیان کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ جس کے سر میں روٹی تھا پرندے اس کو کھا رہے ہیں، یعنی کہ ان قریب، یعنی کہ چند دنوں کے بعد اسے پھانسی ملنے والی ہے. پھر اس کے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. دوسرا جو شخص جو شراب نچوڑ رہا تھا، جو انگور نچوڑ رہا تھا، دوبارہ جیل سے باہر جانے کے بعد بادشاہ کے پاس جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ تو پھانسی ملنے والا ہے، ایک جو شخص جو دوبارہ بادشاہ کے پاس جانے والا ہے، یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. تم جو ہے نا جب بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے جائیں گے تو میرا ذکر کرنا. جو نا یہاں ایک یوسف علیہ السلام ہے جو بہت نیک تھے، ظلم سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب شراب پلانے والا جیل سے باہر نکلتا ہے، جا کر بادشاہ کو شراب پلاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے. بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے. لیکن کئی سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ خواب دیکھتے ہیں. جیسا کہ بادشاہ جو نا خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں بادشاہ؟ دیکھیں 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 کمزور گائیں موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہے. پھر 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 سوکھے ہوئے خوشے. یعنی کہ بادشاہ خواب میں 4 چیز دیکھتے ہیں: ایک موٹی تازی گائیں، ایک کمزور گائیں، ایک 7 ہری بھری خوشے، 7 سوکھی ہوئی خوش. اب یہ بادشاہ یہ خواب اپنے جو دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں، جادوگر، کاہن، تمام لوگوں کو کہتا ہے کہ افتونی باہلکم افتونی، اے لوگوں مجھے بتاؤ اس کے بارے میں، یہ خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ. تو یہاں کوئی بولے کہ جو نا یہ سب جو ہے نا قالوا اضغاث احلام، جو بادشاہ کے دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو نا اے بادشاہ یہ تو شیطان کی طرف سے خواب، یہ شیطان کا خواب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس وقت جو شراب پلانے والا اسے یاد آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی خواب کا تعبیر کون بتائے تھے؟ یوسف علیہ السلام. وہ شراب پلانے والا کہتا ہے کہ جو نا ہاں ایک جیل میں ایک یوسف ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. وہ بادشاہ کے پاس جا کے کہتا ہے میں تھوڑا جیل کو جا کر جو نا آپ کی خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا. تو بادشاہ اجازت دیتے ہیں. وہ سیدھا جو ہے نا شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ قالوا یا ایھا الصدیق افتینا، اے یوسف علیہ السلام جو سچے ہیں ہمارے اس خواب کی تعبیر بیان کریں. جو بادشاہ کا جو خواب ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام ایک خواب سن کر کہتے ہیں کہ 7 سال جو ہے نا آپ کے لیے جو نا اب جو 7 سال جو آنے والا ہے اس میں آپ کھیتی باڑی کرو جتنا ہو سکے، اور تھوڑا اسٹاک کر لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وہ 7 سال جو آئیں گے وہاں کھانا پانی نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی، غلہ نہیں اگے گا، جہار نہیں، یعنی کہ کھانا پانی نہیں ہوگا. اس سال جو ہے نا جو اسٹاک رکھا ہوا جو چیز ہے ہم جو ہے نا 7 سال جو قحط سالی ہے ہم اس میں استعمال کریں گے. 7 سال کھیتی باڑی کرو، پھر اس میں تھوڑا اسٹاک رکھ لو. پھر 7 سال کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے قحط سالی ہوں گے، پانی کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ درخت بھی نہیں اگے گا، کچھ بھی نہیں اگے گا. تو پھر اس کے بعد جو 1 سال ہوگا ثم یأتی من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، اس کے بعد والا جو سال ہوگا اس میں بہت سارا جو نا یہ ہوگا، مطلب جو نا بارش ہوں گے، بہت سارا کھیتی باڑی ہوگا. اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں. اب یہ شراب پلانے والا سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، جا کر خواب بیان کرتا ہے. بادشاہ کو بڑا اچھا لگتا ہے خواب، اور لگتا ہے کہ صحیح ہے. پھر بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ جس نے میرے خواب کی تعبیر بیان کی ہے. وہ دوبارہ وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یوسف بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. سب سے پہلے بادشاہ کو بولو ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو جو نا
بادشاہ پورے عورتوں کو جمع کرتا ہے, کہتا ہے کہ خال ما خطبکن اجراوتن یوسف عن نفسه, اے عورتیں تم بتاؤ کیا یوسف علیہ السلام نے بھڑکایا ہے؟ تو پوری عورتیں کہتی کہ ما علمنا علیہ من سوء, پوری عورتیں یوسف علیہ بادشاہ کے سامنے کہتی کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہے, ما علمنا علیہ من سوء, ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے بعد زلیخا کو بھی بلاتی ہیں. زلیخا بھی کہتی ہے کہ انا راودتہ عن نفسی, میں نے ان کو بھڑکایا ہے, میں نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے, لیکن انہ لمن الصادقین, لیکن یوسف علیہ السلام بہت نیک ہے. یعنی کہ یہاں بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہے, بہت نیک یوسف علیہ السلام. اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بلاتا ہے, تو یوسف علیہ السلام آتے ہیں. آنے کے بعد بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہیں یوسف علیہ السلام. بات کرنے کے بعد بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بہت نیک ہے. بادشاہ کا نام جیسا مفسرین نے کہا کہ ریان ہے. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض, اے بادشاہ میں جو خزانہ جو ہے نا میں اس کا دیکھ بھال کروں گا, اس کا میں دیکھ بھال کروں گا. تو بادشاہ اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پورے مصر میں بادشاہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے یوسف علیہ السلام کو پوچھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اس طرح ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام خزانچی کے مالک بن گئے. وہاں کے جو بھی سامان ہوتا ہے اس کے مالک کون ہی یوسف علیہ السلام. اس کے بعد 7 سال ہوتا ہے جس میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, تھوڑا اسٹاک رکھ لیتے ہیں. پھر جب 7 سال قحط سالی کا آتا ہے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لوگ دور دور سے آتے تھے کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یوسف علیہ السلام سب کو بھی حمل بعیر, یعنی کہ ایک اونٹ میں جتنا کھانا آ سکتا تھا اتنا کھانا دیتے تھے. اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آتے ہیں, کنعان سے آتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں, لیکن بھائی نہیں پہچانتے ہیں. یہ بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ہیں, لیکن جو ہے نا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ بھی کنعان سے آ کر تھے. تو یوسف علیہ السلام ان کو بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب تم آئیں گے تو جو نا ایک اور جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کر آنا ہے, جو بنیامین ہے اس کو لے کر آنا ہے. اب بھائیوں نے ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا اگر تم بنیامین کو لے کر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں دوں گا, میرے قریب بھی نہیں آنا, میں تم کو کھانا بھی نہیں دوں گا, غلہ بھی نہیں دوں گا, کیونکہ اس وقت غلہ بہت ضروری تھا. اب یہ پورے بھائی پلان کرتی ہیں کسی طریقے سے ہم اب اپنے ابو کو منوا لینا ہے, اپنے ابو کے پاس جا کے بولنا ہے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو تبھی ہم کو کھانا ملے گا. سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون, پورے بھائیوں نے کہا کہ ہم کریں گے. تو پورے بھائی پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ ابو جان ہم کو تھوڑا ساتھ میں بنیامین کو بھیجو. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں کیسا بھیج سکتا ہوں, جبکہ اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا ہے, اب میں بنیامین کو کیسا بھیج سکتا ہوں تمہارے ساتھ, جبکہ کھانے کی بھی ضرورت تھی. بھائیوں نے کہا کہ اے ابو جان اگر بنیامین نہیں آئے گا تو ہم کو کھانا پانی نہیں ملے گا. آخر میں یعقوب علیہ السلام وعدہ لے کے بھیجتے ہیں, تمام لوگ مجھے وعدہ دو, اللہ کی قسم بول کے بولو میں بنیامین کو صحیح سالم لے کر آؤں. پورے بھائی اللہ کی قسم لے کے کہتے ہیں اے ابو جان ہم بنیامین کو صحیح سالم لے کر آئیں. تو بنیامین کو لے کر جاتے ہیں. جب دوبارہ جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, اے میرے بیٹے تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازے سے تم داخل ہونا. تو اس طرح سب الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے, لیکن تنہا کون رہے تھے؟ بنیامین. اب سب داخل ہوئے تو سب کو دو لوگوں کو لیکن تنہا کون تھے؟ بنیامین, جو یوسف علیہ السلام اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام اپنے پاس بلا لیتے ہیں بنیامین کو اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام پورا قصہ ان کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, اے میرے بھائی بنیامین تمہارے بھائیوں نے جو میرے ساتھ کیا اس پر تم بیزار نہ ہونا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو پوری تسلی دیتی کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں, تم کوئی ٹینشن مت لو. اس کے بعد یوسف علیہ السلام ایک پلان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا پلان کرتے ہیں, سب کا غلہ سب کا اناج پیک کرتے ہیں, ساتھ میں
ایک جو بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ بنیامین کے غلے میں رکھ دیتے ہیں. اب اس کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے لوگوں بادشاہ کا غلہ چوری ہو گیا ہے, بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ چوری ہو گیا ہے. پورے بھائیوں نے کہا کہ ہم چوری تو نہیں کرتے ہیں, ہم تو بہت امانت دار ہیں. تو لیکن پھر جو ہے نا تمام بھائیوں نے کہا کہ جس نے چوری کیا ہے وہ, جیسا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کے شریعت میں کیا تھا, اگر میں چوری کیا ہوں تو جو نا میں جس کے مال چوری کیا ہوں میں ان کے پاس 1 سال غلامی کروں گا. اگر میں زید کا مال چوری کیا ہوں میں زید کے پاس جو نا 1 سال جو نا غلامی کروں. بھائیوں نے کہا کہ ہاں یہی سزا ہے. تو اس کے بعد چیکنگ شروع ہوتی ہے, سب سے بڑے بھائی سے چیکنگ شروع ہوتی ہے. آخر میں دکھتا ہے کہ بنیامین کے غلے میں جو نا وہ چیز ملتی ہے, بادشاہ کا پیالہ ملتا ہے. تو بادشاہ بنیامین کو رکھ لیتے ہیں. لیکن بھائی بولتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نا اپنے ابو کے پاس قسم کھا کے بلا کر لائے ہیں, بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, جس کے پاس وہ پیالہ ملے گا اسی کو میں رکھ لوں گا, میں تو ظلم نہیں کر سکتا نا. تو یوسف علیہ السلام اپنے پاس کسے رکھ لیتے ہیں, بنیامین کو رکھ لیتے ہیں. اب یہ جو 10 بھائی جو ہے نا آپس میں بات کرتے ہیں, فلما خلصوا نجیا قال کبیرہم, ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا کنعان کو, مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں کیا صورت رکھ کر اپنے والد کے پاس جاؤں, جبکہ ہم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا ہے, اب بنیامین کے ساتھ, جبکہ ہم وعدہ لے کے آئے ہیں. تو بڑے بھائی بھی جو نا مصر ہی میں رہتے تھے, یعنی کہ مصر میں یوسف علیہ السلام, بنیامین اور بڑے بھائی تینوں مصر میں رہتے ہیں. اور 9 بھائی جو نا یوسف علیہ السلام, 9 بھائی جو ہے نا سیدھا کہاں جاتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں جیسے بنیامین کو جو نا لوگ رکھ لے ہیں, بادشاہ نے رکھ لیا ہے. اب یعقوب علیہ السلام بات نہیں مانیں گے, اس وجہ سے جو نا بھائیوں نے کہا ہمارے ساتھ جو گئے تھے کنعان سے غلہ لینے کے لیے, اناج لینے کے لیے مصر کو, آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, فصبر جمیل, میں صبر کر لوں گا, بس میں صبر کر لوں گا. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام رونے لگتے ہیں. جب بنیامین گم ہو جاتے ہیں تو وہاں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. وقال یا اسف علی یوسف, وہاں یوسف علیہ السلام پھر یاد آ جاتے ہیں کئی سالوں کے بعد, دیکھیں 40 سال کے بعد پھر یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. وبیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم, یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام غم کی وجہ سے جو نا ان کی آنکھ چھل جاتی ہے, نابینا ہو جاتی ہیں. اتنا ماحول ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف, اے میرے بیٹے جاؤ, جا کر یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. پورے بھائی پھر جاتے ہیں مصر کو. جانے کے بعد پیسہ بھی نہیں رہتا ہے. پورے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ یوسف, ان کو معلوم نہیں, یوسف علیہ السلام کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ گھر میں ابو بہت پریشان ہیں اور ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب یوسف علیہ السلام یہ سب سنتے ہیں رونے لگتے ہیں یوسف علیہ السلام. ساتھ میں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام, یوسف بادشاہ خود کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ما فعلتم بیوسف آخر, تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تم کو معلوم ہے. جب وہ بھائیوں کو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ ان کو کیسا معلوم یوسف علیہ السلام کا قصہ, تب پورے بھائی کہتے ہیں کہ قالوا اانک لانت یوسف, اے بادشاہ کیا تم ہی یوسف ہیں. تو جو نا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال انا یوسف وهذا اخی, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے جو ہے نا مجھے بادشاہ بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ پورے بھائی کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر لو, آپ جو نا ہماری غلطی ہو گئی ہم سے, آپ ہم کو معاف کر لو. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, میں بھی معاف کر دیتا ہوں, اللہ بھی انشاءاللہ معاف کرے گا. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں, معلوم ہو گیا ہے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام اپنا کپڑا دیتے ہیں, اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کپڑے کو ہمارے والد کے چہرے میں رکھ دو. جب یہ ان کے بیٹے مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر سے باہر نکلتے ہیں, ایک ہوا چلتی ہے, وہ ہوا یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں لگ کر وہ ہوا چلتی ہے, جس سے یعقوب علیہ السلام ہوا سونگ کے کہتے ہیں ابھی جو ہے نا مجھے کن کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف, یہ بھائی ابھی کپڑا لے کے باہر نکلے تھے. یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بچوں کے سامنے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. بچوں نے کہا کہ اے ابو جان آپ ابھی وہی محبت میں ہیں,
انک لفی ضلالک القدیم، ابھی آپ یوسف کی محبت میں ہیں. تو اس کے بعد آتے ہی فلما انجا البشیر، آتے ہی ان کا بڑا بیٹا آتا ہے، آ کر جو نا کپڑا یعقوب علیہ السلام کے فیس میں رکھتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں یوسف کے بارے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پورے خاندان والوں کو مصر لے کر آؤ، تو اس طرح پورے خاندان والے مصر کو آتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام مصر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یعقوب علیہ السلام ان کے پورے خاندان آتے ہیں، سب یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام گلے ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے، یعنی کہ بہت دنوں کے بعد، یعنی کہ یوسف علیہ السلام ملنے کے لیے مصر کے باہر آ گئے تھے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے نا مصر میں کہتے ہیں کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ، اپنے والدین تمام سے کہتے ہیں کہ چلو مصر میں داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو خاص تخت ہوتا ہے بادشاہ کا، وہاں اپنے والدین کو بٹھا لیتے ہیں. ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو جو ہے نا اپنے خاص جو تخت ہے اس پہ بٹھاتے ہیں. پھر تمام والدین اور 11 بھائی جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں. وخروا له سجدا، 11 ستارے سورج اور چاند، 11 ستارے 11 بھائی، سورج اور چاند ماں باپ، تمام جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے چھوٹے میں خواب دیکھا تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کی پوری نعمت اللہ نے مکمل کر دی. یہاں ان کے ماں باپ بھی ان کو مل گئے، بادشاہت بھی ان کو مل گئے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام پوری نعمت ملنے کے بعد دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو مجھے بادشاہت بھی دے دیا، خواب کی تعبیر کا علم بھی تو مجھے دے دیا. فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی جو ہے نا دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے. توفنی مسلم، یعنی کہ پوری دنیا مل گئی. اب یوسف علیہ السلام کہتی کہ اللہ تعالیٰ بس اسلام کی حالت میں میری موت ہو جائے بس. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے. یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا سورہ یوسف میں ذکر ہے. تفسیر جو ہے نا میں ذکر نہیں کیا، بس اس صورت میں کیا قصہ ذکر ہے، بس سورہ یوسف میں کیا قصہ ذکر ہے اتنا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا سورہ یوسف کا قصہ جو نا مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.